حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو عورت رات کو برتن صاف نہ کرے تو اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی عورتوں کو یہ ویڈیو لازمی دکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے اور خواتین کے لیے تو یہ ویڈیو دیکھنا لازمی ہے، کیونکہ آج ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ رات کو برتن نہ دھونے اور ایسے ہی سو جانے کے کیا نقصانات ہیں، اور ایسی کون سی پریشانیاں ہیں جو رات کو برتن گندے چھوڑ کر سونے سے آتی ہیں۔ ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کیا اس بارے میں اسلام میں تعلیمات موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ آج ہم آپ کو رات کو برتن نہ دھونے کے بارے میں آپ کو اسلام اور سائنس دونوں کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، ان کو گھر سے باہر نہ جانے دو، اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازوں کو بند کر لو، کیونکہ شام کے بعد شیاطین فضا میں پھیل جاتے ہیں اور تمام بتیاں ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کا جتنا کام جو انسان نے کرنا ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی تھکاوٹ کیوں نہ ہو، یہ کام وہ ہے جو تقریباً سب لوگ کرتے ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے ان سب چیزوں پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ رات کو سوتے وقت اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں اور کوشش کریں کہ گندے برتن رکھ کر نہ سوئیں، کیونکہ گندی چیزوں پر ہی شیاطین آتے ہیں۔ آپ گھر کو صاف رکھا کریں اور سونے سے پہلے یہ لازمی دیکھ لیا کریں کہ گھر صاف ہو۔ احتیاط کیا کریں، اپنے ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھا کریں، اس سے شیطان دور بھاگے گا۔ گندگی اور پلید جگہوں پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے شیطان کے وسوسوں اور شیطانی کاموں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت ملحظہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں یہ پریشانیاں، یہ تکلیف، یہ بے برکتی، آخر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا ایسے ہی کھلے چھوڑ کر سوتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو رات کو کھلے چھوڑ دیتی ہوں اور صبح اٹھ کر دھوتی ہوں، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم رات کو برتن کھلے چھوڑ کر مت سویا کرو، تمہاری بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اس لیے تم رات کو برتن دھو کر سویا کرو۔ پھر کوشش کیا کرو جتنی جلدی ہو سکے کسی سے کہہ کر یا اپنے ساتھ ملا کر یہ برتن دھلوا لو۔ برتنوں کو تم نے رات بھر کبھی کھلا نہیں چھوڑنا۔ اس سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ رات کبھی برتن کھلے نہ چھوڑے جائیں، بلکہ جتنے بھی برتن ہوں وہ رات کے وقت ہی دھو کر بندہ سوئے، کیونکہ اگر وہ کھلے پڑے رہے تو اس سے آپ کے گھر میں بے برکتی آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جو کہ کسی طور پر آپ نہیں چاہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رات کو گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ پورے گھر کا چکر لگاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے اور پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے، اور وہ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جس گھر میں جھوٹے برتن رکھے ہوں تو وہ ایسے گھر میں روزی تقسیم نہیں کرتا اور واپس چلا جاتا ہے، اسی لیے ایسا گھر اللہ کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جس گھر میں رات کے جھوٹے برتن رکھے رہتے ہیں تو اسی غلطی کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، گھر میں برکت ہو، تو کبھی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد برتن کو جھوٹا مت چھوڑنا۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ
تعالیٰ تو خود ہی راز ہیں، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق دیتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور دوڑنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو روزی کی نیت کے ذریعے آزماتا ہے اور اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور اس کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر اور استقامت کا امتحان لیتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبا جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے۔ چنانچہ سورۃ توبہ کی آخری آیات میں ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں کے مال و دولت اور رزق کی فراوانی تجھے برباد نہ کر دے۔ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس نظریے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مریں۔ اب بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں گے تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں، تو رات کو ہمیشہ کھانے کے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے سونا چاہیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، یعنی کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑو۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان ان میں تھوکتا ہے، اس لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برتنوں کو اٹھا کر ڈھانپ کر رکھ دیں۔ ناظرین، سائنس کی تحقیقات کے مطابق بھی دیکھا جائے تو رات کو برتن دھو کر سونا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ برتن نہ دھونے اور ساری رات یوں ہی پڑے رہنے کے باعث ان میں طرح طرح کے بیکٹیریا اور جراثیم جنم لیتے ہیں، جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر صحت ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماہرین بھی بتاتے ہیں اگر برتنوں کو زیادہ دیر تک گندے رہنے دیا جائے تو ان میں بھی ایک عجیب و غریب تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ طرح طرح کے خطرناک کیڑے مکوڑے آپ کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، جو کہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق برتن دھونا بذات خود ایک ذہنی ورزش ہے۔ ایک نئی امریکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ برتن دھونا تھکے ہوئے ذہن کو آرام پہنچاتا ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونا، ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی ایک ایسی مشق ہے جس سے الجھے اور تھکے ہوئے ذہن کو فوری آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ برتن دھونے کو دماغ کی بھلائی اور فائدہ قرار دیا ہے اور سوچ اور خیالات پر توجہ رکھنے کی مشق ہے۔ اس لیے جب بھی ذہن کو آرام دینے کی ضرورت ہو تو خوشی خوشی برتن دھوئیں۔ عام طور پر گھر کے کام کاج میں لگے رہنے کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونے سے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد تھکے ہوئے دماغ کو آرام بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا اور مشقت والا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہاں پر بات کرتے ہیں دماغ کی بھلائی اور بہتری کی، تو دوسروں کے ساتھ حسن و سلوک آپ کی اچھی صحت اور خوبصورتی کا ضامن ہے۔ مثبت سوچ اور ہمدرد انسان ایسی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آپ کے اندر مثبت سوچ اور حسن و سلوک کی صلاحیت اجاگر کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔